نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام کا خطبہ۔ نماز کے بعد امام علیہ السلام نے لشکر حر کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگو، خوشنودی خدا اسی میں ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرو اور اہل حق کا حق پہچانو۔ ہم اہل بیت رسالت ہیں، خلافت و امامت ہمارا حق ہے، نہ ان جھوٹے مدعیوں کا جو تم پر حکمران بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے انجان بنتے ہو اور جو کچھ تم نے خطوط اور سفیروں کے ذریعے سے عہد کیا ہے اس کے خلاف کرنے پر تیار ہو تو خیر، میں واپس چلا جاؤں گا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ یہ سن کر حر نے کہا، ہم تو آپ کے خطوط اور سفیروں کے معاملات کے بارے میں نہیں جانتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عقبہ ابن سمان کو حکم دیا اور وہ 2 تھیلیاں خطوط سے بھری ہوئی لے آئے اور حر کے سامنے ان خطوط کو پھیلا دیا۔ حر نے کہا، ہم لوگ ان کے کاتبوں میں سے نہیں ہیں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو اپنے امیر ابن زیاد کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری کیا مجال کہ ایسا کر سکو۔ کافی دیر تک امام حسین علیہ السلام اور حر کے درمیان اس معاملے میں گفتگو ہوتی رہی اور بڑی بحث و تکرار کے بعد آخرکار یہ طے پایا کہ ابن زیاد کو ان تمام حالات کے بارے میں خط لکھا جائے اور جب تک جواب آئے واپسی کی راہوں کو چھوڑ کر دوسری طرف سفر کیا جائے۔ دوسرے روز حر کے پاس کوفہ سے ابن زیاد کا جواب آیا کہ اس کا حکم پاتے ہی حسین اور اس کے ساتھیوں کو نظر بند کر لے اور جب تک وہ میرے پاس نہ آئے ہرگز ان سے علیحدہ نہ ہونا۔ میں نے قاصد کو حکم دے دیا ہے کہ وہ تیرے ساتھ ساتھ رہے۔ حر نے مضمون سے آگاہ ہو کر اپنے ہمراہیوں کو بلایا اور کہا، ابن زیاد نے ایسا ایسا لکھا ہے، جہاں تک میں سوچتا ہوں میرا دل اس بات پر آمادہ نہیں ہو رہا کہ امام حسین کو رنج پہنچاؤں۔ میں اس امر میں سخت پریشان ہوں۔ لوگوں نے کہا، اے حر، امیر کی مخالفت تجھے زیبا نہیں۔ غرض کہ حر حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابن زیاد کے خط کا ذکر کر کے کہا، میں آپ کو ابن زیاد کے پاس بغیر لے جائے نہ چھوڑوں گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے حر، تو اپنے اس ارادے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ فرما کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اٹھو اور سوار ہو۔ حکم امام حسین علیہ السلام پاتے ہی سب سوار ہو گئے۔ حر نے روکنا چاہا اور جسارت کرتے ہوئے امام کی سواری کی لگام تھام لی۔ آپ علیہ السلام نے اس کی گستاخانہ مزاحمت دیکھ کر فرمایا، تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، تو کیا ارادہ رکھتا ہے؟ حر نے کہا، اگر عرب میں کوئی اور میری ماں کا نام زبان پر لاتا تو میں بھی ضرور اس کی ماں کو انہی الفاظ میں یاد کرتا، لیکن خدا کی قسم آپ کی مادر گرامی کو سوائے نیکی اور بہتری کے اور کسی لفظ سے یاد نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں تیرا کہنا ہرگز نہیں مانوں گا۔ حر نے کہا، تو میں آپ کو جانے نہ دوں گا۔ فرمایا، اگر تیرا ارادہ ایسا ہی ہے تو تنہا میرے سامنے آ، تاکہ میں اور تو دونوں مقابلہ کر کے اس قصے کو طے کر لیں۔ حر نے کہا، مجھے آپ کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں، صرف اتنا ہی حکم ہے کہ جہاں آپ کو پاؤں وہاں سے کوفہ پہنچا دوں۔ اگر آپ میری اس بات کو نہیں مانتے تو ایسی راہ اختیار کیجیے جو نہ مدینے کو جاتی ہو اور نہ کوفے کو، پھر میں ابن زیاد کو خط لکھ کر معلوم کرتا ہوں کہ اس کی کیا رائے ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کے کہنے کو مان لیا اور جس راستے پر آ رہے تھے اسے چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کی۔